اللهم ذو الجلال کا بہت بڑا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس پرفتن دور میں قرب قیامت کے دور میں اللہ رب ذو الجلال نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے کا شوق نصیب فرما دے، دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرما دے، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ نیک مجالس میں اٹھنے بیٹھنے سے نیکی کا شوق بڑھتا رہتا ہے، دل میں اللہ تعالیٰ نے جو نیک جذبات چھپا رکھے ہیں ان کو پانی ملتا رہتا ہے۔ ابھی یہاں بیٹے کا نکاح ہوا، بیٹی کا نکاح ہوا، میں جامع مدنیہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا، وہاں ہمارے ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ میں جامع مدنیہ مسجد میں بیٹھا ہوا، ایک بڑی عمر کے بزرگ تشریف لائے، کہنے لگے میرے بیٹے کی شادی ہے۔ قریب ایک بھائی بیٹھے ہوئے کہنے لگے شادی خوشی کا موقع ہے، لیکن اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کی خوشی کو پہل رکھنا ہے۔ الحمدللہ کہ ہم اپنی خوشی میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوش کریں، اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں کو دوبارہ کر دیں گے، اللہ برکتوں سے بھر دیں گے۔ اب دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، عید کا موقع خوشی کا موقع ہوتا ہے، اور نمازوں میں ہم ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور عید کی نماز میں 6 مرتبہ اللہ اکبر زیادہ کہتے ہیں، 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ حرم شریف میں عید کی نماز پڑھیں تو وہاں عید کی تکبیریں 6 سے بھی زیادہ ہیں، بعض ائمہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ۔ تو عید کا موقع خوشی کا موقع، عید کی نمازوں میں 6 تکبیریں زیادہ کہتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مفتی عبدالشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے دیکھو عید کا موقع خوشی کا موقع، اور نمازوں میں ایک ایک مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور عید کی نماز میں اللہ تعالیٰ نے 6 تکبیریں زیادہ رکھی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو، سبحان اللہ، کہ مجھے خوشی کے موقع پر اور زیادہ یاد کیا کرو۔ خوشی کا موقع غفلت کا نہیں، خوشی کا موقع اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے کا ہے۔ بھائی کہنے لگے جو خوشحالی میں اللہ میاں کو یاد کرے گا، پریشانی تکلیف میں بھی اللہ ان کی دستگیری فرمائے گے، مدد فرمائے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر بیاہ شادی میں کوشش کرنی ہے، اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہیں کرنا، کوئی مطالبہ نہیں کرنا، زیادہ رسم و رواج میں نہیں پڑنا۔ جب بیٹی مل گئی سب کچھ مل گیا۔ کسی کی بیٹی کی ہم قدر کریں گے، ہمارے گھروں میں ہی بیٹیاں موجود، اللہ ان کو برکتوں سے بھر دیں گے، اللہ تعالیٰ ہے۔ لالچ نہ کیا کریں، طمع نہ کیا کریں۔ حدیثی میں آتا ہے ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونہ، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔
کہ سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم ہو ہے، یعنی اپنی ہمت سے زیادہ خرچہ نہ کیا جائے، بلکہ رمضان میں قرآن پاک کا ترجمہ تفسیر ہو رہا، قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے، فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، اللہ یہ آپ کو یہ روشنی نظر آ رہی ہے، آپ اس روشنی پر یقین ہے نا آپ کو؟ ہاں، اور دن کے 12 بجے سورج چمکتا ہوا نظر آتا ہے، سورج کی روشنی پر یقین ہے نا؟ جتنا یقین آپ کو سورج کی روشنی پر ہے، اس سے بڑھ کر رب کے ایک ایک فرمان پر یقین ہو، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کرتا رہتا ہوں۔ چلو پہلے یہ بات پوری کر لوں، متکئین علی سرر موضونہ، متکئین علی سرر فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے۔ جنت کی کرسیاں کیسی ہیں؟ دوسرے مقام میں اللہ پاک فرما رہے ہیں متکئین علی سرر موضونہ، تکیہ لگانے والے ہوں گے ایسی کرسیوں پر، موضونہ، جو سونے کے تاروں سے جڑی ہوئی ہوں گی، جو سونے کے تاروں سے بنی ہوئی ہوں گی۔ اللہ اپنی قرآن پاک میں وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ، کہ جنت میں جو برتن ہوں گے، پیالے ہوں گے، وہ سونے کے ہوں گے۔ دوسرے مقام میں وَقَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ، چاندی کے، سونے چاندی کے برتن ہوں گے وہاں پر۔ یہاں پر تو مہر میں میرا خیال چند تولے مہر، 1 تولہ 2 تولہ، یہ چند تولے مہر ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ لیکن میرا کروں یہ رتی تولہ معاشرے کی وجہ سے سونے چاندی کے محلات کو نہ بھولنا، الحمدللہ۔ اللہ نے بڑے ارمان چھپا رکھے آگے، یہاں تو فیہا سور مرفوع، کہ جنت میں کرسیاں لگی ہوئی، تخت لگے ہوئے، وَأَكْوَابٌ مَّوْضُوعَةٌ، آب خورے پانی کے برتن لگے ہوئے، وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، تکیے لگے ہوئے، وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، قالین بچھے ہوئے۔ تو ایک بھائی کہنے لگے شادی کا سارا سامان تو اوپر سجا ہوا ہے، یہاں اتنی فکر کی کیا ضرورت ہے؟ فرمانے لگے تم جنت میں پہنچو صحیح، یہ سب خوشیاں استقبال کری کھڑی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، 2 جہاں کے بادشاہ فرما رہے ہیں، جن کا ہم صبح و شام کھا پی رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں۔ رب کی پیاری ذات فرما رہی ہے، اس کتاب میں فرما رہی ہے جس کے شروع میں لا ریب کی مہر لگی ہوئی ہے، جس کا ایک ایک حرف برحق اور سچ، الحمدللہ۔ کوئی تھوڑی بہت اپنے بیٹے خدمت کر دے، گنجائش ہے، لیکن مطالبہ کسی چیز کا نہ ہو۔ گھر میں بیٹی آ گئی، اللہ تعالیٰ کی رحمت آ گئی، یاد رکھنا ہے۔ اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، نیک رستے پہ اللہ ہم سب کو لگائے رکھے، اللہ تعالیٰ ہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے۔ ایک جملہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کر رہا ہوں، خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے، الحمدللہ۔ خدا وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھلائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے کر دوں، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے، اللہ تعالیٰ کے وہ وعدے جو دنیا کی نعمتوں کے متعلق تھے، وہ ہو بہو ہم اپنی آنکھوں سے پورا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، اللہ تعالیٰ نے سورج کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ دیکھ لیں، آپ نے صبح سے لے کر شام تک سورج کا نظارہ کیا ہے، دن بھر وہ چمکتا رہا ہے، الحمدللہ۔
ہر روز چمکتا ہے الحمدللہ۔ ہاں والقمر نورا، چاند کو روشنی کے لیے پیدا کیا ہے، اگر چاند نگاہتے ہوں تو آپ کو چاند بھی چمکتا ہوا نظر آئے گا الحمدللہ۔ ایسے ہی رہتا ہوں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے۔ اللہ ایک اللہ والے بزرگ، ان سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا، آپ نے اللہ میاں کو کیسے پہچانا؟ کہنے لگے میں نے گائے بھینس سے پہچان لیا، یہ گائے بھینس سے پہچان لیا اللہ میاں کو۔ کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ